Let's look at an example of uh, distribution requirement planning record development. Let's suppose there is a plant in Lahore. It supplies material to two warehouses, warehouse 1 and warehouse 2. Warehouse 1 کا جو ڈیمانڈ فورکاسٹ ہے وہ ہے 40 یونٹس پر ویک, اینڈ ویئر ہاؤس 2 کی جو ڈیمانڈ فورکاسٹ ہے دیٹ از 60 یونٹس پر ویک, اینڈ اٹ ٹیکس 1 week of transport to deliver these products to warehouses, that is 1 and 2. The beginning inventory at the warehouses is 60 unit in both warehouse 1 and warehouse 2. That means کہ فرسٹ پیریڈ سے پہلے 60 یونٹس آن ہینڈ پڑے ہوئے ہیں ویئر ہاؤس 1 اور ویئر ہاؤس 2 میں, جبکہ 140 یونٹس پڑے ہوئے ہیں پلانٹ کے اندر اور پلانٹ ویئر ہاؤس کے اندر یہ انوینٹری کے ایٹ دا بگننگ آف پیریڈ 1. سیفٹی اسٹاک ہم کوئی بھی مینٹین نہیں کر رہے ان اینی آف دیز لوکیشنز, تو اس کے لیے ہم ڈی آر پی ریکارڈ ڈیولپ کرتے ہیں جو اس میں ویئر ہاؤسز سے پھر ہم نے شپمنٹ کا آرڈر پلیس کرنا ہے ٹو دا پلانٹ. اس کے اندر ویئر ہاؤس 1 کے اندر جیسے کہا تھا کہ 40 یونٹس کی ڈیمانڈ ہے پر ویک, اینڈ دا بگننگ انوینٹری از 60 یونٹس وچ از ایٹ دا اسٹارٹ آف پیریڈ 1. اب اس کے بیسس کے اوپر ہم کریں تو اس کے اندر ہم نے یہ کیا ہوا ہے کہ لاٹ فار لاٹ کی شپمنٹ ہوگی. لاٹ فار لاٹ سے مراد آپ کو پتہ ہی ہے کہ جتنے کی ریکوائرمنٹ ہوگی اتنے ہی ہم نے شپ کرنا ہے. لیڈ ٹائم جیسے بتایا 1 پیریڈ کا ہے, اینڈ سیفٹی اسٹاک 0 ہے. سو اس کے بیسس کے اوپر اگر ہم دیکھیں تو ہمیں 60 یونٹ سے ہم نے 40 یونٹس کنزیوم کیے تو 20 اینڈنگ انوینٹری پیریڈ 1 کی بچی. تو اس کے بیسس کے اوپر ہمیں 20 یونٹس اور چاہیے ہیں ٹو میٹ سیکنڈ پیریڈ ڈیمانڈ آف 40. تو اس کے 20 یونٹس کے ہم نے آرڈر پلیس کر دیا ان ویک 1 اور 2 میں ہم نے ریسیو کیا اور ہم نے ریکوائرمنٹ میٹ کر لی. کیونکہ سیفٹی اسٹاک کوئی نہیں ہے تو 0 انوینٹری پروجیکٹڈ انوینٹری ہوگی, اس لیول تک ہم جا سکتے ہیں. بس ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو سارے فگرز ہیں یہ نیگیٹو نہ ہوں. تو اس بیسس کے اوپر ہماری جو پلان آرڈر پلانڈ ریسیٹس ہیں اینڈ پلانڈ شپمنٹس ہیں وہ پلانڈ ریسیٹس یہ آ گئے اور پلانڈ شپمنٹس ہمارے پاس یہ آ گئی 40 فرام ویک 2 ٹو ویک 6. پلانڈ شپمنٹس آف 40 یونٹس ایچ ویک یہ ہماری ویئر ہاؤس 1 کی آ گئی ڈی آر پی ریکارڈ. اسی طرح ہم نے ویئر ہاؤس 2 کا ڈی آر پی ریکارڈ بنایا. اس کے اندر فورکاسٹ ریکوائرمنٹ ہماری 60 یونٹس کی ہے اور ایوری ویک اسٹارٹنگ انوینٹری 60 ہے. تو فرسٹ ویک کے اینڈ کے اندر ہمارے پاس 0 انوینٹری رہ جاتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اب 60 کی آرڈر ہر ویک میں کرنا ہوگا سو دیٹ وی میٹ دا ریکوائرمنٹ اور فورکاسٹ ریکوائرمنٹ آف 60 ان ایچ ویک. سو دیٹ مینس کہ پلانڈ شپمنٹس جو ہیں وہ ہمارے ویک 1 سے ویک 5 میں 60 یونٹس ہر ہفتے ہم نے اس کی شپمنٹ کرنی ہے, پلان کی ہے. اب ان دونوں کی بیسس کے اوپر ہمیں پلانٹ کا ہم نے ڈیولپ کرنا ہے ریکارڈ. اب ہم نے دیکھا تھا کہ ویک 1 میں ویئر ہاؤس 1 میں شپمنٹ کا جو پلان ہے وہ 20 یونٹس کا ہے اور جبکہ ویئر ہاؤس 2 کا 60 یونٹس کا ہے. تو ہمارے پاس ریکوائرمنٹ جو ہے پلانٹ کی وہ 80 یونٹس کی آ گئی ہے. اسی طرح ہم سم کریں گے 100 یونٹس کی ریکوائرمنٹ سیکنڈ ویک میں ان دونوں ویئر ہاؤسز کی ملا کر ہوگی اینڈ سو آن.
تو یہ ساری کی ساری ہمارے پاس ریکوائرمنٹ پلانٹ کی آ جاتی ہے. جیسے بتایا تھا کہ پروجیکٹڈ اویلیبل بیلنس 140 یونٹس کے ہیں, تو اس کے بیسس کے اوپر سنس وی آر یوزنگ لاٹ فار لاٹ, جتنی کی ریکوائرمنٹ ہے اتنے ہی ہم نے شپ کرنا ہے. تو بیسیکلی ہمارے پاس اس بیسس کے اوپر, کیونکہ سیفٹی اسٹاک کی کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے, تو اینڈنگ انوینٹری ایچ پیریڈ میں 0 کی آئے گی جہاں بھی ہم نے یہ ریکوائرمنٹ پوری میٹ کی. اس بیسس کے اوپر اگر ہم دیکھیں کہ ہماری پلانٹ شپمنٹ فار پلانٹ کیا بن رہی ہے, دیٹ از 40 in week 1 and rest of the weeks it is 100 units in every week. کیونکہ یہ ہماری ریکوائرمنٹ اس کو میٹ کرنے کے لیے 100 یونٹس کی ریکوائرمنٹ ہے فرام 2nd to 7th week, تو اسی لیے یہ 100 کی ہی ہم نے ریکوائرمنٹ پلیس کرنی ہے, آرڈر شپمنٹ پلیس کرنی ہے, ایکسپٹ کہ فرسٹ ویک کے اندر اس کی ریکوائرمنٹ کم تھی تو وہ 40 کی ہم نے پلیس کی, باقی ہم نے 100 کی ہی پلیس کرنی ہے ٹو میٹ دس ریکوائرمنٹ آف دا پلانٹ فار شپمنٹ ٹو دیز 2 ویئر ہاؤسز.